ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا. اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے، یہ زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب تھے، لوگوں کو اپنی زبان پہ بیان پہ ناز تھا. جو سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن دیا گیا. اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد نئی کتاب نے آنا تھا. اگر ان میں تحریف راپ آ جاتی ہے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو نئی کتاب آ کے اس خلا کو پورا کر دے گی. اس لیے حضور علیہ السلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اس کے احکام غیر متبدل ہوں گے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی. قیامت تک آنے والی نسلوں کے دکھوں کا مداوع اس ایک کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا. اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا، اس سے روشنی اور نور لینے والا محروم نہیں رہ سکتا ہے. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفیٰ کی وساطت سے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے. قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے. کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا. آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش فر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، سپیلنگ بھی اسے آتے ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں. تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو، مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو، ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو؟ آپ کہیں گے خاک پڑا، لفظ فر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا. لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں اور سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے. استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا. ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی. قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے. ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ اور سنو، اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے. کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کشادہ کر دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا. بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا. مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا. فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا. کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی.
اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا۔ حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے، اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کہ نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست یا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات